بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید مالک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیوز میں. پاکستان کی نئی جمہوری حکومت آنے کے بعد اور اس کے بعد جب امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما کی شکل میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن سامنے تھی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ہی جو ہمارے تعلقات تھے ان کے مختلف وسعت ملتی رہی. کبھی فرینڈز آف پاکستان کی بات کی گئی، کبھی بہت اہم دورے ہوئے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب وہاں پہ تشریف لے کر گئے، پرائم منسٹر صاحب کے ڈائلاگز ہوئے، فارن منسٹر اکثر جاتے رہتے ہیں اور بہت ہی اہم ڈیلیگیشنز وہاں سے یہاں پہ بھی آتے رہتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ایک رومانس چل رہا پاکستان کی حکومت کے درمیان اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے درمیان، لیکن حالیہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے. جو پریشر ہے یو ایس کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. چاہے وہ اس اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں جو کہ ہلری کلنٹن جو کچھ ہی دن پہلے ہمارے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ ہم دیکھ رہے تھے، وہ جو پریس میں تصویریں ان کی آئیں، خوش گپیوں میں مصروف، بہت ہی پازیٹیو انرجی نظر آ رہی تھی دونوں کے درمیان. لیکن پھر وہی ہلری کلنٹن یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے کچھ آفیشلز کو یہ معلوم ہے کہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر کہاں ہیں. بہت ہی عجیب سی اسٹیٹمنٹ جو کہ آئی، جس سے مسٹرسٹ نظر آتا ہے کہ دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، بجز اس کے کہ آن دا فیس آف تھنگز ریلیشن شپ بہت اچھی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ پھر یہ جو عامر شہزاد کا ایپیسوڈ ہمارے سامنے آیا، جس کے تعلقات بتائے گئے کہ تحریک طالبان پاکستان سے ہیں اور ایک بہت نیا ڈائمینشن سامنے آ گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ مزید پریشر کو انکریز کیا جا رہا ہے پاکستان کی حکومت سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مزید اسٹرانگلی جو ہے وہ اپنے آپریشنز کو جاری رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں جو واشنگٹن سے تشریف لے کر آئے وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیمز جونز اور ان کے ساتھ سی آئی کے ڈائریکٹر لیون پینیٹا بھی تھے، انہوں نے بھی کچھ اہم میسجز جو ہیں وہ پاکستانی آفیشلز کو دیے ہیں. امریکہ اچانک پاکستان پر دباؤ کیوں بڑھا رہا ہے؟ پاکستان پر دباؤ ہے یا پھر پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کھٹائی میں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہم جانیں گے اور اس کے بارے میں ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت عارف نظامی صاحب. السلام علیکم نظامی صاحب. السلام علیکم جی. نظامی صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہماری ریلیشن شپ دو ممالک کے درمیان، ہم اگر ذرا حد کے بات کریں، دو حکومتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پہلے تو بڑے رومانٹک نظر آتے تھے. ابھی کسی حد تک پاکستان کی حکومت پر امریکن پریشر بڑھتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل رومانٹک پہلے بھی نہیں تھے. یہ جو حکومتوں کے درمیان رومانس جو ہے وہ ہمیشہ مفادات کی بنیاد سے ہوتا ہے. امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو استعمال کیا جائے القاعدہ اور طالبان کے خلاف. پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ پاکستان کو امریکی سپورٹ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے اور امریکی پاکستانی فوج کو بھی جو اپنے اکوپمنٹ کے لیے امریکہ کی اقتصادی امداد جو ہے اس کی ضرورت ہے اور دفاعی پرزوں اور دفاعی امداد کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ انڈیا سینٹرک رہی ہے. بھارت کے خلاف بھی اگر امریکہ ہمارے ساتھ دوستی کی پینے بڑھاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو آئسولیٹ کر دیا ہے. تو یہی ہماری خارجہ پالیسی کا ہمیشہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ المیہ یا ڈر ہمارا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے اسٹیپس تو لیے گئے تھے، ہلری کلنٹن یہاں پہ آئیں، پبلک ڈپلومیسی کی، لوگوں سے ملی، مبصرین سے ملی، عوام سے ان کے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی، امریکہ کے امیج کو بہتر کرنے کی بات کی گئی، پھر ریلیشن شپ نظر آ رہی تھی بہت وارم. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ محض پریشر آ رہا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عامر شہزاد کا جو ایپیسوڈ کیا گیا ہے یہ بھی کوئی سازش ہے مزید پاکستان کو پریشر میں لانے کی، اور اس اوباما صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ بھی کہ اب ٹائم ہیز کم ٹو گو آفٹر دا ٹیررسٹ نیٹ ورک ان سائڈ پاکستان. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے اس فرنٹ پر ہم لوگ تبدیلیاں دیکھیں گے؟ جی، عامر شہزاد کا جو واقعہ ہے اگر وہ سازش ہے نہیں ہے، لیکن اس نے امریکی کیس جو ہے یہ کہ پاکستانی فوج شمالی وزیرستان میں جائے اور وہاں القاعدہ، پاکستانی طالبان اور افغان طالبان ان کا کلا کما کرے اور بے کنی کرے، وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ وہ شہزاد صاحب جو ہیں وہ یہ جب خبریں آئی ہیں کہ وہ 5 ماہ انہوں نے وہاں ٹریننگ حاصل کی تو یہ دباؤ تو بڑھنا ہی تھا. اور امریکہ کے ہاتھ میں لیور آ گیا جس کے ذریعے وہ پاکستان کو مزید پریشرائز کر سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر یہ جو شہزاد صاحب کی جو کارروائی ہے یہ کامیاب ہو جاتی تو شاید اس کے اور زیادہ سیریس کانسیکوینسز ہوتے. اب یہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، یا یہ واش وہ
لیکن اس کے بعد وہ جو ایک وزٹ ہوا یہاں پہ، آپ جانتے ہیں وائٹ ہاؤس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیمز جونز اور اس کے بعد لیون پینیٹا CIA ڈائریکٹر، وہ بھی آئے اور بہت اہم میسجز انہوں نے غالباً حکومت کو دیے، ایڈمنسٹریشن کو بھی دیے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی شاید دیے ہوں اسی واقعے کے حوالے سے. تو وہ کیا میسج ہے جو اس وقت کنوے کیا جا رہا ہے پاکستان کو، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں موجودہ حکومت پر؟ کیونکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ امریکن اسکرپٹ کا ہی حصہ ہے. ان کا میسج جو ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے ماہ میں بھی اس وقت واشنگٹن میں تھا جب نیوکلیئر سمٹ ہوا ہے. گیلانی صاحب کے ساتھ 40 منٹ ملاقات ہوئی اوباما صاحب کی. اسی طرح منموہن سنگھ سے ہوئی اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجدید مذاکرات ہوا. امریکہ کا زور صرف یہی ہے. ہیلو جی بولیے. امریکہ کا زور جو ہے صرف یہ ہے کہ پاکستانی فوج امریکہ کو اپنا دشمن نہ سمجھے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے، اور ساری جو زور ہے وہ نارتھ وزیرستان کے محاذ سے دے. اور اس کیس کو وہ مزید تکلیف پہنچانے کے لیے جیمز جونز یا دوسرے لوگ جو یہاں تشریف لائے. لیکن جہاں تک پاکستانی فوج کا تعلق ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایسے وعدوں پہ نہیں جا سکتے، بلکہ جو بھارت کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے وہ ساری پاکستان کے خلاف ہے. ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور ہم اپنے وقت پہ اس کو چنیں گے. اور پھر شمالی وزیرستان میں یہ تو ہو گیا اس کا ایک ملٹری ڈائمینشن، لیکن اس کا ایک سیاسی رخ بھی ہے نظامی صاحب، اور وہ یہ ہے کہ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکن انفلوئنس ہوتا ہے جو کہ حکومتوں کی تبدیلیاں لے کر آتا ہے. یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے، چاہے اس کے اندر حکومتی سیٹ اپ ہو یا اپوزیشن کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اس اسکرپٹ کا حصہ ہے جو کہ واشنگٹن میں تیار کیا گیا ہے. کس حد تک آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی یہ جو موجودہ سویلین حکومت ہے، یہ اگر شاید اس کے اوپر فوج کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو یہ غیر مشروط تعاون کرے، لیکن امریکہ کے ساتھ مشروط تعاون کر رہی ہے. امریکہ کی پالیسی پاکستان میں اوباما دور میں بالخصوص بڑی منفرد ہے کہ وہ سویلین حکومت سے رابطہ اپنی جگہ پہ، فوج کے ساتھ بھی ان کا براہ راست رابطہ ہے، اور ان کی یہ پالیسی کامیاب جا رہی ہے. اور اس کے باوجود کہ یہ جو شہزاد والا انسیڈنٹ ہوا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستانی تعلقات میں کوئی ایسا اور امریکہ کے تعلقات میں ایسا کوئی رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس خطے میں کوئی سکسیس اسٹوری ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہی ہے جس نے امریکی اور نیٹو فوج سے زیادہ جانے دی اس لڑائی میں، اور وہ ابھی بھی کامیابیاں نسبتاً بہتر طریقے سے حاصل کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں شاید آپ کو علم ہو کہ شمالی وزیرستان میں جو کمانڈر جو پاکستانی فوج سے تعاون کرتا ہے، انہوں نے جو بیت اللہ مسعود اور دوسرے ایلیمنٹس ہیں ان کو کہا کہ وہاں سے وہ نکل جائیں، اور وہ کافی انکنفرمڈ رپورٹس کے مطابق وہ وہاں سے چلے بھی گئے ہیں. تو اس لیے پاکستان جو ہے اس کی ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے اوپر امریکی فوج جو ہے وہ فوج کشی کر دے اور سویلین حکومت کو امریکہ محض پریشر میں رکھنے کی ایک کوشش ہے کہ پریشر میں رہیں اور پرفارم کرتے رہیں. اب ہم ذرا سیاست پر بھی بات کرتے ہیں. ملکی سیاست اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سے وہ تمام کیسز جو کہ پیش کیے گئے کافی ہائپ بنی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو ایک ایسے انداز میں ڈیل کر لیا گیا کہ ابھی فی الوقت جو ہے وہ بات آگے بڑھ گئی ہے. سیاسی منظرنامہ اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب بھی اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ سے ایگریسو پوسچر لیا ہے. کیا کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ اپوزیشن کی سیاست میں، یا محض فور دا ٹائم بینگ ایک پوسچرنگ ہے؟ یہ نواز شریف کی جو بیانات ہیں ان کو میں بہت سی بڑی میں ابھالی کرتا ہوں، اس لحاظ سے کہ وہ آتے ہیں کچھ دن کے لیے پاکستان، ایک آدھ دھواں بیان ڈالتے ہیں، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں کہیں برطانیہ یا رائے گڑھ میں جا کے گم ہو جاتے ہیں. تو اگر ان کو واقعی حکومت کی تبدیلی چاہیے تو ان کو درخواست محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود انہوں نے سیاسی طور پر اپنے کارڈ ٹھیک کھیلے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ان کی اکثریت جو ہے وہ کافی محفوظ ہے. امریکہ بھی بہت ان کو فوج سے ان کا کوئی ایسا براہ راست مسئلہ نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں کہ وہ ایگریسو پوسچر لے کے حکومت لے لیں